ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور فضیلت کیا بتائی گئی؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً آج کا عنوان بھی بڑا ہی متبرک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ محمدی تعالیٰ جو ہمارے سامعین و ناظرین یکم رمضان سے ہمارے ساتھ سحری کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم بالاہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے پیغام اور بالخصوص آپ کی جو سیرت کے تناظر میں عنوانات ہیں انہیں زیر بحث لا رہے ہیں۔ اور آج کے عنوان سے مجھے کئی طرح کی خوشی اس لیے حاصل ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، یعنی آپ کی سیرت کا سب سے نمایاں ترین عنوان جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ بالکل۔ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ، جتنا میں نے حضور کی زندگی کو جانا، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، یعنی آپ کی سیرت کے حوالے سے کسی کتاب کو سب سے جامع کتاب کہا جا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذیل میں قرآن حکیم ہے۔ یعنی قرآن حکیم ایک ایسا عظیم المرتبت اللہ کا لافانی کلام ہے، یعنی آپ اس کا تصور کیجئے، اس کے بارے میں، اس کو پڑھنے کے حوالے سے جس طرح کے اجر کا وعدہ فرمایا گیا وہ اپنی جگہ سر آنکھوں پہ، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر حرف پر پروردگار عالم کی طرف سے 10 نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر حضور نے وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ الف لام میم، یہ جو 3 لفظ ہیں، ان 3 لفظوں پر 3 حرف ہیں، ان تینوں حروف پر الگ الگ 10 نیکیاں ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن حکیم کی کسی اور حصے سے، کسی اور آیت کے سے بھی کوئی لفظ بیان کر سکتے تھے، حضور نے حروف مقطعات میں سے ایک جو ہے نا وہ ایک نسبت جو ہے اس کو اٹھائی اور الف لام میم کہہ کے گویا ان 3 حروف پر ہمیں اللہ کی طرف سے اجر کی بشارت عطا فرمائی کہ وہ 3 حروف جن کے ظاہری طور پر معنی جو ہیں وہ انسانوں کی، یعنی وہ جو قوت ہے اس کے اندر نہیں آتے، ان کی صلاحیت اور سمجھ میں نہیں آتے، ان پر بھی 10 اجر ملتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جن حروف کو انسان سمجھنا شروع کر دے، ان حروف اور الفاظ کے درمیان جو اللہ کا پیغام ہے اس کو جاننا شروع کر دے اور ماننے سے ایک لمحہ آگے جاتے ہوئے اسے اپنانا شروع کر دے، اس پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کر دے، اور پھر کوئی خوش نصیبی کس درجے پر پہنچ جائے کہ اس مانے ہوئے اور عمل کیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دے، تو خود تصور کیجئے کہ کیا کمال درجے کی اللہ کی نوازشات اور توجہات جو ہیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں، اور اجر کے معاملے میں اور اللہ کی رضا کے معاملے میں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم اسے پڑھنے کے اعتبار سے یقیناً اجر کا جو وعدہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سرکار کی وہی مدلی زبان سے جو ہم تک پہنچا وہ رکھا، لیکن جب میں قرآن حکیم کو پڑھتا ہوں تو میں اسے ایک بالکل منفرد انداز میں پڑھتا ہوں۔ یعنی مجھے وہ حضرت علامہ اقبال کے والد گرامی علیہ رحمہ جو ہیں ان کا وہ نصیحت جو حضرت اقبال کو انہوں نے کی وہ مجھے یاد آتی ہے، کہ وہ کہا کرتے کہ قرآن حکیم کو صرف جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام کے طور پر نہیں پڑھنا، یقیناً یہ تو اس کی ایک اساسی حیثیت ہے ہی ہے، قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھو کہ گویا یہ تم پر اتر رہا ہے، یعنی اس انداز میں کہ پروردگار عالم تمہیں مخاطب کر کے تمہارے لیے یہ نصیحت فرما رہا ہے، تو پھر تمہیں قرآن کے معنی جو ہے مطالب سمجھ آنے شروع ہوں گے۔ اور شاخ تو یہ کہا کرتے ہیں، صوفیاء نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت ایک چیز ذہن میں متصور رہے، ایک بات کو ہمیشہ اپنے حافظے کا مستقل اور دھیان کا حصہ بنا کے رکھو کہ یہ وہ عظیم الشان گفتگو ہے جو پروردگار عالم نے اپنے محبوب رسول کے ساتھ کر رکھی ہے۔ میری اور آپ کا قرآن حکیم پڑھتے وقت کیا شرف ہے کہ ہم گویا وہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک راز والی گفتگو تھی نا، پروردگار عالم نے قرآن حکیم کی شکل میں مجھے اور آپ کو اس میں شریک کر لیا ہے۔ جب آپ اسے قرآن حکیم کو اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان کی جانے والی گفتگو کے طور پر اس کو سمجھنا شروع کریں گے نا، پھر یہ قرآن اپنے پورے مفاہیم کے ساتھ آپ پر کھلنا شروع ہوگا، اور اپنی وہ ہدایت کاملہ جو جس کا وہ ایک استعارہ اور علامت ہے، اس کی اپنی پوری ہدایت کے ساتھ آپ کے اوپر آپ کی زندگی کے اندر روشنی بن کر داخل۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، سیرت اسکالر ہے ڈاکٹر صاحب، تو میں چاہوں گی سیرت طیبہ کی روشنی میں بتا دیجیے کہ قرآن مجید کے کیا فضائل اور اس کتاب کی کیا حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، اور ان کی سیرت طیبہ سے سیکھتے ہوئے وہ اعمال ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں۔ قرآن حکیم کی طرف جو پہلا تصور میرا قائم ہوتا ہے بطور ایک سیرت کے طالب علم کے، وہ ایک ایسا اس کا اعزاز اور انفرادیت ہے۔ آپ تصور کیجئے کائنات کی سب سے کامل ترین ہستی اللہ رب العزت، فرشتوں میں سب سے کامل ترین فرشتہ، معتبر ترین فرشتہ، اس کو لانے والا اور وصول کرنے والی ہستی کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے معتبر ترین ہستی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے کا سارا، اور پھر کلام کے طور پر خود قرآن حکیم
اللہ کے سارے کلاموں میں سب سے کامل، ان ساری نسبتوں میں جو کاملیت کا ایک تصور ہے نا، وہ مجھے میرے دل کے اندر قرآن حکیم کی محبت اور اس کی عظمت جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن ثابت، بالاہتمام میں یہ نام لے رہا ہوں، حضرت نعمان بن ثابت، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے صاحبزادے کے مدینے کے نواح میں رہتے تھے، کہتے ہیں عید کے دن میں عید پڑھنے کے لیے سرکار دو عالم کے پاس آیا اور میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد عید سے پہلے حضور نے کچھ وقت توقف فرمایا، تو کہتے ہیں میں سرکار دو عالم کے قریب ہوا اور اپنے بیٹے کو حضور سے ملانے کے لیے قریب گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اس کی تربیت کے حوالے سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ کہتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے 3 چیزوں کا اہتمام کرو۔ حضور نے فرمایا ایک، اس کے دل میں میری محبت پیدا کرو، پھر دوسرا فرمایا اس کے دل میں میری آل پاک کی محبت پیدا کرو، اور پھر فرمایا تیسرا کہ اس کے دل میں قرآن حکیم کی محبت پیدا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تصور کیجئے کہ جب آل پاک کے ساتھ محبت ہونا شروع ہوتی ہے، حضور کی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو حقیقت میں حضور کے ساتھ محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری محبتیں حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے کی محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کامل محبت ہونا شروع ہوتی ہے، تو گویا یہ پروردگار عالم کے ساتھ بندے کا ایک تعلق مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف بندے کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور جس نے سرکار ختمی مرتبہ کے ساتھ محبت کی، حقیقت میں اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی، اور سرکار سے محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، اللہ کے ساتھ بندے کا ابدیت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اب اس رشتے کو آگے بڑھانا کیسے ہے؟ تو حضور کی ذات کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ پھر اگلا تصور یہ قائم ہوتا ہے، اگلی طلب ذات سے تعلق کے بعد حضور کے پیغام کے ساتھ تعلق، وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ اور حضور کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کی منشا کا نام حضور کا پیغام ہے، اور ان دونوں کا نام قرآن حکیم ہے۔ سو جب کسی کی قرآن کے ساتھ محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی کے دل میں قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت راسخ ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام، اللہ کی منشا کے ساتھ اپنی محبت جو ہے اسے راسخ کر رہا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ اس کو عمل کی، اور جب قرآن کے ساتھ تواتر کے ساتھ ایک رابطہ قائم رہتا ہے، محبت قائم رہتی ہے، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، بار بار بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس سے بار بار اکتساب فیض کرتا ہے، یہ قرآن خود اتنا ماجرا پرور ہے کہ یہ آپ کے اور میرے اندر عمل کی توفیق پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عقیدوں کی اور نظریات کی اصلاح تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس سے ایک درجہ آگے جا کے عمل کی ایک توفیق اور تعارف جو ہے وہ بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجتاً بندی کی زندگی کا سفر اس حقیقی فلاح کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کا مقصود ہے، جو اللہ کو بندے سے مطلوب ہے۔ اب آپ قرآن حکیم کا تصور کریں، رمضان ہر پورا سال اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی نسبت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو خود قرآن حکیم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا نزول اس مہینے کے اندر ہوا، تو اس نسبت سے اس مہینے میں اس کی تلاوت زیادہ کی جانی چاہیے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور سیرت سے ہم تک تواتر کے ساتھ یہ احوال ملتا ہے کہ ہر رمضان میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن حکیم کا اس وقت تک جتنا حصہ نازل ہو چکا ہوتا اسے اہتمام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ سنتے بلکہ سناتے، دونوں احوال میں جبریل امین کے ساتھ بھی سنتے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ بات میں سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم اصحاب کا حلقہ بھی قائم کر لیتے، آخری 2 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کا حلقہ قائم بھی کرتے، اور اس میں بھی سرکار خود بھی قرآن حکیم پڑھتے، اور اصحاب کو بھی کہتے کہ وہ خوش اعلانی کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتے، اور پھر قرآن حکیم پڑھنے کے بعد اس سے بھی اگلی اہم بات، ہم بھی بحمدی تعالیٰ رمضان میں ایک ماحول بنتا ہے قرآن پڑھنے کا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ آدھی سنت ہے، ادھوری سنت ہے۔ کامل سنت یہ کہ حضور قرآن حکیم کی چند آیات کی تلاوت فرماتے، یا اصحاب میں سے کسی کو کہتے کہ وہ پڑھیں اور حضور سماعت کرتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوتی ہے، حضور اس پر غور و فکر فرماتے، اور پھر اس کے مفاہیم اور مطالب، اس میں اللہ کا مقصود کیا ہے وہ بیان کیا کرتے۔ ہمیں بھی یوں ہی قرآن حکیم کی تلاوت کرنی چاہیے کہ تلاوت سے بھی برکت لیں، لیکن کچھ تھوڑا پڑھنے کے بعد اس میں جو مفہوم، جو پیغام ہے اسے سمجھنا چاہیے۔